وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو قتل تم نفساً، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، ایک جی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہی واقعہ جو پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، دوسروں پر الزام ڈالنے لگے، یعنی جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو وراثت کے چکر میں، تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتا ہوا پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ جی میرے بھائی کو پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکال باہر کرنے والے تھے اس راز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب وہ گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ہو چکا تھا، تو جب گائے ذبح ہو گئی تو فرمایا، ہم نے کہا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ۔ تو انہوں نے لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے نام بتایا اپنے قاتل کا، اور پھر دوبارہ سے مر گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں، اس ٹکڑا لگانے سے وہ روح دوبارہ اس کے اندر آئی اور اس نے بات کی، اور پھر وہ مر گئے۔ جیسے بچہ ہے، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی ہوتی، وہ جسم بنتا ہے، تو فرشتہ عالم ارواح سے روح لاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کرتا ہے، وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ موت کے وقت روح نکلتی ہے، تو پھر یہ روح جب اللہ چاہیں گے دوبارہ جسم کے اندر ڈال دی جائے گی، تو پھر انسان زندہ ہو جائے گا۔ تو ارشاد میں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل شعور کے ناخن لو، تم لوگ سمجھو اس بات کو کہ یہ جو دنیا کا جینا ہے یہ اخیر نہیں ہے جینا، یہ تو ایک وقتی جینا ہے، مطلب یہ ختم ہوگا، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اصل جینا تو آگے آ رہا ہے۔ یہ امتحان چل رہا ہے ہم سب کا، کسی کو مرد بنا کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو عورت، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو علم والا، کسی کو جاہل، کسی کو امام بنا کر، کسی کو مقتدی بنا کر، سب کو آزمایا جا رہا ہے، سب آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دیکھیں اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتاری ہے کہ باقاعدہ جانور گائے کو ذبح کیا جائے اور یہ کیا جائے، تو اسی وحی میں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ فلانے نے قتل کیا۔ لیکن یہ اللہ کی یہ جو واقعہ کروایا گیا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کی کیا حکمت تھی۔ ایک بڑی حکمت تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ذکر فرما دی کہ مردوں کو زندہ کرنے کا عملی مشاہدہ وہ کروانا ایک مقصود تھا، اور بھی اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اور شاید آج بھی ان لوگوں کے ہاں اس چیز کا رواج ملتا ہے کہ اگر قاتل سے قسم لی جاتی ہے نا کہ میں نے قتل نہیں کیا، یا یوں آپ کہہ لیں ملزم سے جب قسم لی جاتی، اچھا یہ ہم نا لفظ بھی ٹھیک نہیں بول رہے ہوتے، ہم بول رہے ہوتے ملزم بولتے ہیں نا عام طور پہ، یہ لفظ ملزم ہوتا ہے۔ ملزم وہ ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، اور جس پر الزام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملزم، اس پر الزام ہے۔ اور جب تک اس کا دعویٰ ہے ثابت نہیں ہے تو وہ ملزم ہے، اور جب دعویٰ ثابت ہو گیا پھر مجرم ہے، پھر مجرم کہلائے گا، کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے، اب یہ مجرم جرم کرنے والا ہے، اور جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ملزم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ملزم ہوتا ہے اس سے
آج بھی ان کے ہاں یہ رواج ملتا ہے کہ گائے ذبح کر کے اس کے اوپر ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں اور قسم لی جاتی ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا. تو یہ چیزیں ان کے ہاں چلتی آ رہی ہیں. تو ان سارے واقعات کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے مانیں اور عمل کریں. لیکن ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے، ان سے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور یقیناً بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یقیناً بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں. مطلب اتنا شعور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر شعور ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ جتنا انسانوں میں شعور ہے اتنا نہیں ہوتا، اس سے کم ہوتا ہے. اور اللہ کی معرفت یہ ان چیزوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ پتھر بھی اللہ کی خشیت سے لڑک پڑتے ہیں، تو ان کے دل پھر بھی نہیں نرم پڑ رہے، تو لگتا ہے یہ پتھروں سے بھی سخت ہیں ان کے دل. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم لوگ عملی طور پر وجود میں لا رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے فیصلوں اپنے حکموں کے مقابلے میں ہمارا دل نرم فرمائے اور ہمارے دلوں میں اصلاحیت پیدا فرمائے کہ ہم ہر حکم کو دل و جان سے مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں.